الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم، میرے عزیز دوستوں اور نوجوانان ملت، میں آج آپ حضرات کی خدمت میں شب برات کی فضیلت بتلانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ہمارے یہاں ایک طبقہ تو وہ ہے جو شب برات کی کوئی فضیلت سمجھتا ہی نہیں ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو شب برات کی فضیلت میں حد سے تجاوز کرتا ہے۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ شریعت نے جس چیز کا جو درجہ رکھا ہے اس کو وہی درجہ دینا چاہیے۔ اس میں کسی طرح کی کوئی کمی یا زیادتی شریعت پسند نہیں کرتی۔ شب برات کی فضیلت احادیث نبویہ سے ثابت ہے، اس لیے یہ سمجھنا کہ شب برات کی کوئی فضیلت نہیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ شب برات فارسی زبان کا لفظ ہے، برات کے معنی ہے بری ہونے کے، اور شب کے معنی ہے رات۔ چونکہ اس رات میں لوگوں کو مغفرت کی جاتی ہے اور جہنم سے بری ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اس لیے قدیم زمانے سے اس کا نام شب برات پڑ گیا۔ اب آئے شب برات کی فضیلت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں اللہ تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ یہاں پر اس بات کی وضاحت کرنا بہتر سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں عرب کے اندر سب سے زیادہ بکریاں قبیلہ بنو کلب کے پاس ہوا کرتی تھی۔ بہرحال اور بھی احادیث ہے جن سے شب برات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شب برات کی فضیلت پر جتنی احادیث ہے وہ سب کے سب ضعیف ہے، اس لیے ان پر عمل نہیں کیا جائے گا، لیکن ایسا کہنا غلط ہے، اس لیے کہ شب برات کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی۔ بے شک احادیث سند کے اعتبار سے کچھ کمزور ہے، لیکن محدثین اور فقہا کا یہ فیصلہ ہے کہ فضائل میں ضعیف احادیث پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ خیر القرون یعنی صحابہ اکرام کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اس میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا۔ لوگ اس رات کے اندر عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے، اس رات میں جاگنا اور عبادت کرنا اجر و ثواب ہے اور اس کی خصوصی اہمیت ہے۔ شب برات کو عام طور سے لوگ تہوار سمجھتے ہیں اور نئے نئے کپڑے سلواتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، مسلمانوں کے لیے دو عید ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ ان کے علاوہ اسلام میں نہ تیسری عید تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ اس موقع پر چونکہ تہوار سمجھا جاتا ہے تو بہت سے مسلمان نئے نئے کپڑے سلواتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ خاص طور سے شب برات پر نئے کپڑے سلوانا یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے نئے کپڑے سلوانے سے پرہیز کریں اور دین میں نئی بات پیدا کرنے سے پرہیز فرمائیں۔
دوسری بات، آج کل سوشل میڈیا پر ایک ڈیجیٹل معافی نامہ چل رہا ہے، تو یاد رکھیے جس کو ہم نے ستایا ہو یا جس کا ہمارے اوپر حق ہو تو اس سے باقاعدہ ملاقات کر کے معافی مانگی جائے۔ ہمارے رشتہ داروں میں نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جن سے ہمارا آپس میں لڑائی جھگڑا ہے، ہم لوگ ان سے تو معافی نہیں مانگتے، اور جن لوگوں کو ہم نہیں جانتے ہیں ان کو سوشل میڈیا پر ہم لوگ معافی نامہ بھیج رہے ہیں۔ یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ معافی نامہ بھیجنے سے بہتر ہے کہ جن لوگوں کو ہمارے ذریعے سے نقصان ہوا ہے ان سے بذات خود ملاقات کر کے معافی مانگی جائے۔ اسی طرح شب برات کے تعلق سے ایک حدیث عوام میں مشہور ہے، شب برات سے اگلے دن کا روزہ رکھنے سے ایک حج کا ثواب، 2 سال کے گناہ معاف، اور یہ بات جو دوسروں کو بتائے اس کے 80 سال کے گناہ معاف۔ یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ کہیں بھی کسی بھی معتبر سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شب برات کے اندر ایک رسم کو جو اپنا لیا ہے، ایسا لازم کر لیا ہے کہ اس کے بغیر سمجھتے ہیں کہ شب برات ہی نہیں ہوئی۔ فرائض واجبات کے ترک پر اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا کہ حلوہ نہ پکانے پر ہوتا ہے، اور جو شخص نہیں پکاتا اسے کنجوس سمجھا جاتا ہے۔ تو شب برات کے اندر حلوے کی رسم کی جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، دین کے اندر کوئی نئی بات پیدا کرنا بدعت کہلاتا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کل بدعت ضلالہ، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو رہی حلوے کی بات، اس کا ثبوت نہ قرآن میں ملتا ہے، نہ احادیث میں ملتا ہے، اور نہ صحابہ اکرام کے دور میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ دوسری بات، ہمارے یہاں جتنا شب برات کے موقع پر قبرستان جانے کا اہتمام کیا جاتا ہے شاید ہی کسی اور موقع پر کیا جاتا ہو۔ حالانکہ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ ہفتے میں 1 دن تو قبرستان چلے جانا ہی بہتر ہے، اس کے باوجود ہمارے یہاں پر ہفتے میں جانے کا اہتمام نہیں فرماتے۔ بہرحال عرض کرنا یہ ہے کہ شریعت نے جس کام کا جو درجہ رکھا ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، نہ گھٹانے کی اجازت ہے اور نہ ہی بڑھانے کی اجازت ہے۔ شب برات کے موقع پر ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان جانا پوری زندگی میں صرف 1 مرتبہ ثابت ہے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اگر اس رات میں کوئی زندگی میں 1 مرتبہ بھی قبرستان چلا جائے تو کافی ہے، اور علماء اکرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کبھی کبھار بھی اس رات میں چلا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ہر سال معمول بنا لینا اور ضروری سمجھ لینا یہ مناسب نہیں ہے۔ قبرستان جانے وقت ان باتوں کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ جماعت بنا کر نہ جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جب قبرستان تشریف لے گئے تھے تو آپ اکیلے گئے تھے، یہاں تک کہ اس بات کی خبر آپ کی چہتی بیوی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھی نہیں تھی۔ اگر کوئی اس رات میں قبرستان جا رہا ہے تو اس بات کا خاص طور سے خیال رکھیں کہ جماعت بنا کر نہ جائیں بلکہ اکیلا جایا کریں۔ دوسری بات یہ کہ قبروں پر موم بتی جلانا اور اسی طریقے سے اگربتی جلانا یہ بدعت ہے اور جہالت ہے، اس کا ثبوت کہیں نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قبرستان کے اندر یا باہر میلے کی شکل نہ بنائیں۔ قبرستان کے باہر چائے اور حلیم بریانی وغیرہ بانٹنے سے میلے کی شکل بن جاتی ہے، اور قبرستان جانے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ مقصد ہی پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے شریعت کے دائرے میں رہ کر
اس رات کو قبرستان مر جائیں۔ شب برات پر عبادت کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر بعض لوگ شب برات کے موقع پر اشتہار بانٹتے ہیں جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ شب برات میں اتنی رکعتیں پڑھو اور ہر رکعت میں اتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں۔ اس بات کو ذہن نشین فرما لے کہ شب برات پر عبادت کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ آپ شریعت کے حدود میں رہ کر جو بھی عبادت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں، تہجد پڑھیں، ذکر اللہ کریں، درود پاک پڑھیں، نوافل پڑھیں، بلکہ علماء اکرام نے بیان فرمایا نوافل سے بہتر یہ ہے کہ اپنی قضا نمازوں کو ادا کریں، کیونکہ نوافل کا سوال اللہ کے یہاں نہیں ہوگا لیکن فرض نمازوں کا سوال ہوگا جن کو ہم نے ادا نہیں کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رات میں جاگ کر عبادت کرنا ایک اچھی بات ہے، لیکن بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ پوری رات جاگنے کی وجہ سے لوگ اتنے تھک جاتے ہیں کہ فجر کی نماز کو قضا کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی ہمت کے مطابق جاگیں اور فجر کو قضا نہ کریں، کیونکہ پوری رات کا جاگ کر عبادت کرنا فجر کی نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے اس بات کا خاص طور سے خیال رکھا کریں۔ اور ایک بات، اجتماعی عبادت سے پرہیز کریں۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ مساجد میں اجتماعی عبادت نہ کی جائے بلکہ اپنے گھروں میں عبادت کی جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں عبادت نہیں ہو پاتی اس لیے کہ نیند آتی ہے، تو میرے بھائی سنت کے مطابق 2 رکعت کا مقابلہ خلاف سنت 200 رکعت نہیں کر سکتی۔ البتہ اگر کچھ لوگ مساجد میں آ کر بھی اپنے اپنے طور پر عبادت میں مشغول ہو جائیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ بعض لوگوں کو اس رات میں دیکھا گیا کہ وہ مسجد میں عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں اور وہیں سو جاتے ہیں، جو کہ خلاف شرع ہے۔ مساجد سونے کے لیے نہیں ہے بلکہ عبادت کرنے کے لیے ہے۔ 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ بھی مستحب عمل ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں مستحب روزوں میں اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس تعلق سے ایک ہی حدیث ہے جو کہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ محدثین اور فقہا کا فیصلہ ہے کہ فضائل میں ضعیف احادیث پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات، ایام بیض یعنی چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ کو اکثر ہر مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے رکھنے کا معمول تھا۔ تیسری بات، شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور اس مہینے کے روزے رکھنے کی فضیلت بھی احادیث میں مذکور ہے۔ لہذا کوشش اس بات کی کریں کہ اگر پورے مہینے کثرت سے روزے نہ رکھ سکیں تو کم از کم شعبان کی 13ویں تاریخ، 14ویں تاریخ، 15ویں تاریخ کا روزہ رکھ ہی لیں۔ البتہ اگر کوئی صرف 15ویں شعبان کا ہی روزہ رکھ لے تو وہ بھی مستحب روزوں میں شمار ہوگا، اور اگر کوئی نہیں رکھتا تو اس پر نکیر درست نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے شب برات پر خرافات، شب برات پر ہمارے بچے آتش بازی کرتے ہیں، پھٹاخے وغیرہ پھوڑتے ہیں، وغیرہ وغیرہ کام کرتے ہیں، اور نوجوان اپنی موٹر سائیکل لے کر سڑکوں پر نکل جاتے ہیں تو بعض جگہ چائے کی دکانیں ایک دم بھر جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ رات اللہ نے عبادت کرنے کے لیے بنائی ہے، نہ کہ ان فضول کاموں کے لیے۔ نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس رات میں عبادت کریں، اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ آپ
بائک اسٹنٹ کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے چوٹ بھی لگ سکتی ہے اور جانی اور مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ بہت سے نوجوان بائک پر اسٹنٹ کرتے ہیں اور جانی اور مالی نقصان بھی اٹھاتے ہیں اور بعض مرتبہ موت بھی ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ دوسری بات، ہمارے یہاں بہت سارے بچے آتش بازی کرتے ہیں۔ اول تو آتش بازی حرام ہے، دوسرا اس کے دنیاوی نقصانات بہت ہیں، اس لیے اپنے بچوں کو آتش بازی سے روکا کریں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچایا کرو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس شب برات کی رات میں اللہ تبارک و تعالی سے توبہ استغفار کریں، قضاء عمری کی نمازیں ادا کریں، صلاۃ التسبیح کی نمازیں ادا کریں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ نہ پڑھا کریں بلکہ الگ الگ پڑھا کریں۔ صلاۃ التسبیح کا حدیث میں بڑا ثواب منقول ہے، اس کے پڑھنے سے بے انتہا ثواب ملتا ہے۔ حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو یہ نماز سکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ اس کے پڑھنے سے تمہارے تمام گناہ، اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے تمام غلطی چاہے کیسے ہی ہو جائیں، جان بوجھ کر دیے ہوں، چھپ کر دیے ہوں، کھلم کھلا کر دیے ہوں، سبھی گناہوں کو اللہ تعالی معاف کر دیں گے۔ اور فرمایا کہ اگر ہو سکے تو یہ نماز روزانہ پڑھ لیا کرو، اور اگر نہ ہو سکے تو ہر ہفتے میں ایک بار پڑھ لیا کرو، یہ نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ ہو سکے تو سال بھر میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی بھر میں ایک بار ضرور پڑھ لو۔ اگر کوئی مصیبت دور کرنے یا حاجت کے لیے پڑھیں تو امید ہے کہ اس کو مقصد میں کامیابی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بھی اس رات میں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔